میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، من ہداہ اللہ فہو السدید السعید، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد كل الرشيد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما هجس وما كمن، وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد، قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد، رغب في ثوابه ورهب من عقابه، ولله الحجة البالغة، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، أحمده وهو أهل الحمد والتمجيد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد والبطش الشديد، شهادة كافلة لي عنده بأعلى درجات للتوحيد في دار القرار والتابيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، أشرف من أظلت السماء وأقلت البيداء، صلى الله عليه وعلى أصحابه أولي المعونة على الطاعة والتأييد، صلاة دائمة في كل حين تنمو وتزيد ولا تنفض ما دامت الدنيا والآخرة ولا تبيد، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ الترهيب من شهادة الزور، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، رواه البخاري ومسلم والترمذي۔ وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور۔ وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور والإشراك بالله 3 مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، رواه داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد على مسلم شهادة
ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار رواه احمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور درود لامحدود بھیجتا ہوں دونوں جہاں کے سردار فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد و اطہار۔ ابھی جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں، ان احادیث پر صاحب کتاب علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان لگایا ہے الترہیب من شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے کی کیا وعید ہے اس کا بیان۔ ایک تو جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ اور پھر جھوٹی گواہی دینا یہاں تو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹی گواہی جب دی جائے گی تو گویا کہ ایک شخص جھوٹی گواہی دے کر اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس کا حق نہیں ہے اس کا وہ حق دلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں ظلم بھی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم، یہ الا حرف تنبیہ ہے عربی میں، کسی بھی چیز کے لیے باخبر کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ذرا اچھی طرح دھیان دے کر سنو۔ الا انبئکم، سنو کیا میں تم کو باخبر نہ کر دوں باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے جو کبیرہ ہے، یعنی کبیرہ تو ہے اس میں بھی بڑا ہو، اس لیے اکبر کا لفظ استعمال کیا گیا، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بڑا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ثلاثہ۔ پھر آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور پھر اللہ نے انسان بنایا، انسان بنا کر ایمان کی عظیم دولت دے دی۔ اب اس کے بعد ایمان کی دولت عطا فرمائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک تو ہے اشراک باللہ،
اور دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اپنے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے شکر ادا کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن میں کہا گیا کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، یہ درجہ ماں باپ کا دیا گیا۔ اب کوئی نافرمانی ماں باپ کی کرے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج بے دینی کی وجہ سے یہ فضا عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہماری نئی نسل اس سے کتنی دور ہے ہم آپ محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی آج کی نوجوان نسل میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس پر بہت فکر کی ضرورت ہے، بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ آپ آگے کہتے رہے الا و شہادت الزور و قول الزور، سن لو جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہاں تک کہ راوی جو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وکانا متکئا فجلس، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے، اور پھر آپ اس لفظ کو یعنی جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی دینے سے بچو، یہ جملہ آپ نے اتنا دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ یعنی آپ کی کیفیت، اندرونی کیفیت کو صحابہ اس طریقے سے محسوس کر رہے ہیں کہ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اس درد اور اس کرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ جھوٹی گواہی۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا شرک باللہ، کبیرہ گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، وقتل النفس، اور کسی انسان کا قتل کرنا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ وقال، اور فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں اور بڑے نہ بتلا دوں، اکبر نہ بتا دوں؟ قول الزور او قال شہادت الزور، وہ ہے جھوٹی گواہی۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں بتلائیں، شرک باللہ، حقوق والدین، قتل النفس، وہاں آپ نے تنبیہ کر کے بتلایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ آگے ایک حدیث حضرت خریم ابن فاتق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز ادا فرمائی، فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، فلما انصرف، پھر آپ مڑے، آپ جس طریقے سے جو ہے آپ مصلیوں کی طرف آپ رخ فرماتے، قام قائما، اور آپ ایک دم کھڑے ہو گئے، اور فرمایا فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدلت شہادت الزور والاشراک باللہ، جھوٹی گواہی اور شرک باللہ دونوں کو برابر کر دیا گیا، یعنی جو گناہ شرک باللہ کرنے میں ہے وہی گناہ جھوٹی گواہی دینے میں ہے۔ اور آپ نے یہیں پر اپنی بات ختم نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا، یہ بات تو 3 مرتبہ آپ نے فرمائی، پھر قرآن مقدس کی آپ نے آیت پڑھی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔
تو قرآن نے دونوں کو برابر بیان کیا گیا کہ بتوں کی پوجا کرنے سے، بتوں کی گندگی سے بچانے کا جہاں حکم دیا گیا کہ اب بت کی پوجا ایک ایمان والا نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی بھی وہ نہیں دے سکتا۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اسی اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور ان شرک کرنے والوں کے علاوہ، یعنی شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی سے لوگوں کو بچنے کی تاکید فرمائی۔ ایک اور حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جس نے کسی مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دی ایسی جو اس کے اندر نہیں ہے، جو بات اس کے اندر نہیں ہے، جس چیز کا وہ اہل نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے میرے محترم بزرگوں، یہ ہے وہ احادیث مبارکہ جس کے اندر جھوٹی گواہی کو بیان کرنے اور دینے سے منع کیا گیا ہے۔ آج بے دینی کی فضا کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ جب دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے لوگوں کے اندر، اور جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ دیکھیے عدالتوں میں جھوٹی گواہی دے کر کس طریقے سے معاملات کا جو ہے خلاف انصاف کے خلاف فیصلہ کر لیا جاتا ہے، کرا لیا جاتا ہے۔ اسی ہندوستان کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ سہارنپور کے ایک علاقے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور وہاں پر ایک جگہ تھی، پہلے لوگ جہاں چاہتے تھے رہ جاتے تھے، تو ایک جگہ تھی، لیکن وہ جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمان وہاں رہنے لگے۔ اب جہاں مسلمان رہیں گے وہاں کچھ نہ کچھ تو دین رہے گا، تو نماز وہاں بھی پڑھیں گے۔ اب وہ معاملہ یہ ہوا کہ آگے چل کر کے اس جگہ کے بارے میں غیر مسلموں نے کہا کہ یہ جو ہے جگہ ہماری ہے، ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ہے۔ اب آپس میں ایسا اختلاف ہوا کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ نتیجہ نکلا کہ اختلاف انتشار کا ایسا ماحول کہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری کا معاملہ ہو جائے۔ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ جو ہیں وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم ان کو مان لیں گے۔ چنانچہ عدالت میں ان کو بلایا گیا، ہر ایک فریق تیار ہو گیا کہ جو فیصلہ وہ کر دیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ لہذا انہوں نے جا کر کے عدالت میں وہ بات کہی جو بات بالکل برحق تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو اصل میں ہمارے ہندو بھائیوں کی۔ یہ معاملہ اور اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لوگ اس سچائی کے ساتھ اور اس سچ بات بولنے کی وجہ سے، سچی گواہی دینے کی وجہ سے ان کا دل اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے وہ زمین مسجد کے لیے دے دی۔ تو سچائی میں تو نجات ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت بربادی ہے۔ لہذا آج بھی ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہماری جو نئی نسل ہے جو بے دینی کے راہ پر اس طریقے سے چل پڑی ہے کہ آج دیکھیے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، کیا کبیرہ کیا صغیرہ، گناہ کی گویا کہ ان کے اندر سے اس کا جو وبال ہے یا اس کی جو خطرناکیاں ہیں وہ اس کے دل سے اس کا ڈر نکل چکا ہے۔
وہ سوچتے نہیں کہ ہمیں جو ہے مرنا ہے، جا کر کے اللہ کے سامنے حاضر دینی ہے اور تمام چیزوں کی پوچھ ہو۔ اس لیے دینی مجلس میں اپنے آپ کو بیٹھنا بٹھانا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ کیونکہ جب ہم دینی مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو ہمارے دل نرم ہوں گے، خوف خدا غالب ہوگا، اور جب خوف خدا غالب ہوگا تو پھر ہم کہیں بھی کوئی بات کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گے، یا تو خاموشی اختیار کریں گے یا زبان کھولیں گے تو صحیح بات کے لیے کھولیں گے۔ جھوٹ کی قباحت تو احادیث میں اتنی بیان کی گئی کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں، جو چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہاں بھائی اس میں تو فائدے ہیں۔ ایک چیز میں ہمیں فائدہ دکھتا ہے تو ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا فائدہ بتایا جاتا ہے تو ہماری نظر ادھر بہت کم جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جس سے جو چیزیں پہلے نہ وزن کرنے میں آتی تھیں، نہ اس کا جو ہے کچھ ٹیمپریچر معلوم ہوتا تھا، آج ساری چیزیں تل رہی ہیں۔ گرمی سردی کا ٹیمپریچر اور فلاں فلاں فلاں، تو جتنی ترقیات ہوتی جا رہی ہے، جتنی ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا اور آسان ہوتا چلا گیا کہ جب دنیا کی یہ مادی چیزیں تولی جا سکتی ہیں تو یہ جو کہا گیا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے۔ تو ہم تو خوشبو اور بدبو کو سمجھتے ہیں، اس کی بدبو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں جب ہم مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو چیزیں ہم کل تک نہیں اس کو کرتے تھے، نہیں یقین کرتے تھے، آج ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے جو باتیں قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں ہمیں ویسا ہی یقین ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اور ہمارے قدم آگے اٹھنے سے پہلے ہم سوچیں گے اور ہم قدم سنبھال کر اٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں جواب دہی کا خیال ہوگا کہ ہمیں اس کی جواب دہی دینی ہے، اس کی جواب دہی کرنی ہے، اور کل قیامت میں اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی تمام چیزوں سے جس سے ہماری دنیا اور اس سے بڑھ کر آخرت برباد ہو جائے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور خاص طور پر جھوٹی گواہی، یہ جھوٹے مقدمات کی وجہ سے دیکھیے آپ، ایک معاملہ ہوتا ہے، لوگ معاملات کو مقدمات کو جھوٹ پر ہی گویا کہ اس کی اصل اور بنیاد ہوتی ہے، اور سامنے والے کو ضد کرنا ہے، سامنے والے کو کسی طریقے سے نیچا دکھانا ہے، یہی تو ہو رہا ہے۔ تو کیا فرق رہا ہمارے اور ان لوگوں میں جو ایمان سے دور ہیں؟ اس لیے ایمان کی جو علامتیں ہیں ہم اس کو اجاگر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں جھوٹی گواہی دینے سے اور جھوٹی باتوں سے اللہ ہمیں پرہیز کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چابی دیجیے نا کمرے کا۔